شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سجاد شیئر کر رہے ہیں۔ سجاد کہتے ہیں، میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں۔ اس وقت میں اس فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ اس فیکٹری کے سامنے بھی ایک فیکٹری ہوا کرتی تھی۔ وہ فیکٹری کافی عرصے سے بند تھی، وہاں پر کوئی بھی کام وغیرہ نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دفعہ کی بات ہے، میں فیکٹری میں کام سے بہت دیر سے فارغ ہوا، تو جب میں گھر جانے کے لیے اپنی فیکٹری سے باہر نکلا تو سامنے والی فیکٹری کے جو باتھ روم تھے وہ اس فیکٹری کے باہر والا حصہ تھا۔ میں نے ان باتھ روم کے پاس کسی عورت کے رونے کی آواز سنی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اتنی رات کو یہ کیسی آوازیں ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی عورت ہے اور وہ مسلسل رو رہی ہے۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید کوئی بلی وغیرہ ہوگی، لیکن نہیں، وہ رونے کی آوازیں بہت زیادہ اونچی تھیں اور بہت زیادہ قریب سے آ رہی تھیں۔ میں فوراً سے تھوڑا سا آگے بڑھا کہ میں دیکھتا ہوں آخر یہاں پر کون ہے۔ تو میں نے دیکھا وہ جو باتھ روم تھے ان کے پاس ایک عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی مانگنے والی ہوگی تو یہاں پر آ کر بیٹھ کی ہوگی۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہاں پر مانگنے والی بھی دکھائی دیتی تھی۔ پھر مجھے یہ لگا کہ اتنی رات کو کوئی مانگنے والی یہاں پر کیسے ہو سکتی ہے۔ میں اس کے قریب گیا اور جا کر پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں اور یہاں پر کیوں بیٹھ کر رو رہی ہیں۔ وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں تھوڑا سا اور قریب ہوا اور پھر پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں اور یہاں پر کیوں رو رہی ہیں۔ اس جگہ پر کوئی بھی نہیں رہتا، یہ فیکٹری بند ہے۔ ابھی میں اسے یہ بات کر ہی رہا تھا، ایک دم روتے روتے اس نے اپنا سر اوپر کیا اور میری طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، وہ بہت زیادہ خوفناک عورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں جیسے خون بہہ رہا تھا۔ یہ چیز دیکھنے کی دیر تھی، میں بہت ڈر گیا۔ میں چیخیں مارتا ہوا اپنے بائک کی طرف گیا۔ بنا پیچھے پلٹے میں نے فوراً سے بائک چلانا شروع کر دیا۔ میں بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا، میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ جب میں گھر پہنچا یہ بات آ کر میں نے اپنے گھر والوں کو بھی بتائی۔ میں بہت خوفزدہ تھا کہ یہ سب میں نے کیا دیکھا ہے، وہ عورت کون تھی۔ میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا، تقریباً ایک ہفتہ میرا بخار ہی نہیں ٹوٹتا تھا۔ میں نے اس بھیانک چہرے والی عورت کو وہاں پر دیکھا۔ ایک ہفتے کے بعد جب میں آیا تو میرے سے بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ تم اتنے دن کیوں نہیں آئے، تو میں نے انہیں سارا ماجرا بتایا کہ اس طرح سے اس بند فیکٹری کے باتھ روموں کے پاس میں نے کسی عورت کو دیکھا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈراؤنی تھی، اسی خوف سے میں اتنے دن بیمار رہا۔ اسی طرح سے کچھ دن گزر گئے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ایک رات کو پھر میں فیکٹری سے لیٹ نکلا۔ اپنا بائک نکال کر جیسے ہی باہر آیا، اس بند فیکٹری کے پاس میں نے ایک شخص کو کھڑے دیکھا۔ وہ بہت زیادہ کداور تھا، بہت زیادہ کالی رنگت کا تھا، اس کا رنگ بھی بہت زیادہ کالا تھا۔ اس آدمی کو دیکھ کر مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا، اپنا بائک سٹارٹ کرنے لگا تو اس آدمی نے مجھے یہ کہا کہ بات سنو، تم یہاں پر کام کرتے ہو؟ میں نے اسے کہا کہ جی، میں اس فیکٹری میں کام کرتا ہوں، اب گھر جا رہا ہوں، دیر ہو گئی ہے آج۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں نے بھی جانا ہے، میں کافی دیر سے یہاں پر کھڑا ہوں کسی سواری کے انتظار میں، تم مجھے اپنے بائک پر بٹھا لو اور تھوڑا آگے جا کر مجھے اتار دینا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ آئیں، بیٹھ جائیں، میں آپ کو آگے اتار دوں گا۔ جیسے ہی وہ آدمی میری بائک پر بیٹھا میں نے بائک چلانا شروع کر دیا۔ ابھی ہم لوگ اس فیکٹری والے روڈ پر ہی تھے، تبھی اس شخص نے بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ بھیانک آوازیں نکال رہا ہے، پتہ نہیں رو رہا تھا یا ہنس رہا تھا، لیکن میرا بائک بہت وزنی ہو گیا تھا۔ میں نے بائک روکا بھی نہیں، آہستہ کیا اور اس کے اوپر سے چھلانگ لگا دی اور سڑک کے اوپر بھاگنا شروع کر دیا۔ میں بہت تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ وہاں پر اسی سڑک پر آگے کچھ آدمی تھے، ان آدمیوں نے مجھے روکا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہیں، کیوں چلا رہے ہو، کہاں سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہو۔ میں نے ان آدمیوں کو بتایا کہ اس طرح سے میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، فیکٹری کے باہر مجھے ایک شخص ملا جس کو میں نے بائک پر بٹھایا ہے اور وہ بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں نکال رہا ہے، وہ وہاں پر میری بائک پر ہے۔ ان لوگوں نے جب آگے جا کر دیکھا تو وہاں پر میرا بائک خالی تھا، وہاں پر کوئی آدمی نہیں تھا۔ ان لوگوں نے مجھے تسلی دی۔
میرا بائک اٹھا کر لائے اور یہ کہا کہ یہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں، یہ فیکٹری آصف زدہ فیکٹری ہے، یہاں پر جنات بہت زیادہ آباد ہیں، تمہارے ساتھ 2 دفعہ یہ جو حادثہ ہوا ہے ان جنات کی نظر ہے تم پر، تم اتنی رات کو اس فیکٹری سے باہر مت نکلا کرو۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا، جیسے کیسے کر کے میں گھر پہنچا۔ آج پھر میری حالت بہت خراب تھی، دوبارہ سے میں بیمار ہونے لگ گیا۔ میرے گھر والوں نے سختی سے منع کر دیا کہ تم اس فیکٹری میں اب کام کرنے نہیں جاؤ گے۔ میں نے فیکٹری آنر کو فون کر کے کہہ دیا کہ اب میں وہاں پر کام نہیں کروں گا، میرے ساتھ 2 دفعہ یہ حادثہ ہو چکا ہے۔ جب فیکٹری آنر نے یہ بات سنی، وہ وہاں پر ایک عامل صاحب کو لے کر آئے، تو وہ جو عامل صاحب تھے، جب انہوں نے پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس آصف زدہ فیکٹری میں ہزاروں کی تعداد میں جنات آباد ہیں، رات کو وہ مخلوقات آزاد ہوتی ہیں، اسی لیے اس ورکر کو، اس لڑکے کو وہ جنات نظر آئے، انہوں نے اپنا آپ ظاہر کیا، اور اگر یہ اسی طرح سے یہاں سے دیر تک گزرتا رہے گا تو وہ جنات اس کو تنگ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن میں تو اس سے پہلے ہی وہ فیکٹری چھوڑ چکا تھا، میں دوبارہ اس طرف کبھی گیا بھی نہیں۔ یہ میری زندگی کی ایک ایسی کہانی ہے جسے میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سجاد آپ کا۔ پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ردا شیئر کر رہی ہیں کراچی سے۔ ردا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب آج سے 8 سال پہلے میں کراچی کی ایک فرم میں کام کیا کرتی تھی۔ ابھی میرا بالکل سٹارٹ تھا، تو وہاں پر رہنے کے لیے ہمیں کمپنی کی طرف سے فلیٹس دیے گئے تھے۔ وہ جو بلڈنگ تھی وہ کمپنی سے تھوڑی ہی دور تھی۔ اس بلڈنگ کے ٹوٹل 10 فلور تھے، ہم لوگوں کا جو فلیٹ تھا وہ 6 فلور پر تھا۔ ابھی وہاں پر مجھے گئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ وہ جو فلور تھا جہاں پر ہم لوگوں کا فلیٹ تھا بہت پرسرار سا اور بہت عجیب سا لگتا تھا، پتہ نہیں اسے دیکھ کر ڈر کیوں لگتا تھا۔ جب بھی میں اپنے فلیٹ کی طرف آتی تھی تو جب میں لفٹ سے باہر نکلتی تھی تو مجھے بہت زیادہ خوف سا محسوس ہوتا تھا کہ پتہ نہیں یہ اتنا ویران سا کیوں ہے۔ وہاں پر اور بھی فلیٹس تھے اور بھی ہم لوگوں کے کلیگس تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ ابھی فی الحال میں اپنے فلیٹ میں اکیلی ہی تھی، میرے ساتھ کوئی بھی روم میٹ نہیں تھی، لیکن وہ جو فلیٹ تھا وہ 2 بیڈس پر تھا، یعنی ایک اور لڑکی نے ابھی میرے ساتھ آنا تھا۔ اسی رات کی بات ہے، میں کافی تھکی ہوئی تھی اور کافی گہری نیند میں تھی۔ تبھی ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے فلیٹ کے دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے، کوئی ناک کر رہا ہے۔ میں نے ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ پھر مجھے لگا کہ شاید میری کوئی کولیگ نہ ہو۔ میں نے پوچھا کہ باہر کون ہے، مسلسل کوئی دستک دے رہا تھا۔ جیسے میں نے پاس گئی دوبارہ پوچھا تو کوئی جواب نہیں آیا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو جھانک کر دیکھا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ جس طرف لفٹ تھی اسی طرف سے سٹیئرز بھی نیچے جاتی تھی۔ میں نے جھانک کر جب آگے دیکھا، ان سٹیئرز کے پاس مجھے ایک بچی دکھائی دی۔ وہ چھوٹی سی ایک بچی تھی، وہ سٹیئرز کے پاس کھڑی ہنس رہی تھی۔ میں اس بچی کو دیکھ کر بڑی حیران ہوئی کہ رات کے 2 بجے یہ بچی کون ہے جو یہاں پر کھڑی ہے۔ میں نے پھر اسے آگے ہو کر دیکھا تو وہ میری ہی طرف دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ اس نے وائٹ کلر کا فراک پہنا ہوا تھا۔ تبھی وہ تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ میں اس کے پیچھے بھاگی کہ رکو، تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ یہاں تک کہ میں سیڑھیوں سے نیچے بھی گئی، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی، ایک دم سے جیسے وہ غائب ہو گئی ہو۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ میں تیزی سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں واپس آئی اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ میرا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کون بچی تھی۔ اسی خوف میں مبتلا میں نے ساری رات گزار دی۔ صبح جب میں آفس جانے کے لیے باہر نکلی تو مجھے سٹیئرز کی وہی جگہ نظر آئی، یعنی وہی میں نے رات والا منظر محسوس کیا کہ یہاں پر وہ بچی کھڑی تھی۔ خیر میں جلدی سے لفٹ میں ہوتی ہوئی اپنے آفس پہنچ گئی۔ یہ بات جا کر میں نے اپنی ایک کولیگ کے ساتھ شیئر کی اور اسے بتایا کہ رات کو میرے ساتھ یہ ہیپننگ ہوئی ہے۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے تم نے کوئی خواب دیکھا ہو یا تمہارا وہم ہو۔ میں نے اسے کہا نہ تو میں نے خواب دیکھا ہے اور نہ ہی میرا وہم ہے، میں جو بھی کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کچھ دن گزر گئے۔ یہی حادثہ ایک اور فلور پر ہم لوگوں کی ایک کولیگ کے ساتھ ہوا۔ اس کا بھی رات کو تقریباً 1:30 پونے 2 بجے کے قریب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اس روم میں وہ 2 لڑکیاں تھیں، 2 روم میٹ تھیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ جیسے ہی میں اٹھی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے باہر مجھے کوئی آواز دے رہا ہے، میرا نام لے کر مجھے کوئی پکار رہا تھا۔ تو مجھے لگا کہ شاید کسی اور فلیٹ سے کوئی لڑکی ہوگی۔
تو جیسے ہی میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو میں نے ایک چھوٹی سی بچی کو سیڑھیوں کی طرف جاتے دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ کون ہے وہاں پر، تو وہ جو بچی تھی اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور ہنستی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ اب یہ بات ہم لوگوں نے مینجمنٹ میں بھی کی کہ اس طرح سے ہم لوگوں کو یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ وہ کس کی بچی ہے، کہاں سے ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ وہاں کا جو واچ مین تھا، واچ مین کو یہ کہا گیا کہ تم رات کے وقت جتنی بھی بلڈنگ ہے اس کے فلورز پر بھی تم جا کر دیکھا کرو گے کہ کسی کے ساتھ کوئی اس قسم کا ماجرا نہ ہو۔ واچ مین کا پہلا دن تھا، یعنی اس طرح سے جتنے بھی فلور تھے ان پر بھی اس کو وزٹ کرنا تھا۔ ہم لوگوں نے اس رات واچ مین کی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی آوازیں سنی۔ ایک شور سا برپا ہو گیا، اس کی آوازیں فرسٹ فلور سے آ رہی تھیں۔ جیسے ہم لوگوں نے اس کی آوازیں سنی تو وہاں پر اور بھی لوگ تھے، سارے وہ ہم لوگوں کے ہی کلیگ تھے، سارے باہر نکلے تو دیکھا جو واچ مین تھا وہ سیڑھیوں میں بے ہوش پڑا تھا۔ پہلے اس کی چیخو پکار سنے اور پھر وہ بے ہوش پڑا تھا۔ اس کو اٹھا کر جب لائے، سارا جتنے بھی وہاں پر فلیٹس تھے سارے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے۔ ہم لوگوں نے دیکھا تو اس کے چہرے کے اوپر نیل کے نشان تھے، جیسے کسی نے بہت زور سے اس کے چہرے کے اوپر تھپڑ مارا ہو۔ اس کے چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے گئے۔ تو جیسے اسے ہوش آیا وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا اور تھر تھر کانپ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بچا لیں ورنہ وہ مجھے مار دے گی۔ جب ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے تو اس کا یہ کہنا تھا کہ میں ابھی یہاں سے میں نے پہرا دینا شروع ہی کیا تھا، تو میں ابھی سیکنڈ فلور سے نیچے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بچی سیڑھیوں کے درمیان میں مجھے بیٹھی دکھائی دی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تبھی وہ میرے دیکھتے دیکھتے سیڑھیوں سے نیچے جانے لگی۔ تو میں اس کے پیچھے بھاگا کہ میں دیکھوں آخر یہ ہے کون، تو وہ بیسمنٹ کی طرف چلی گئی۔ تو جیسے ہی میں بیسمنٹ کی سیڑھیوں میں گیا تو وہ آخری سیڑھی پر کھڑی ہنس رہی تھی، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میں اسے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گیا۔ اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے۔ تو جیسے ہی میں سیڑھیوں سے پیچھے پلٹا تو کسی نہ دکھنے والے وجود نے بہت زور سے میرے چہرے کے اوپر تھپڑ مارا۔ میں وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ یہ جگہ آج سیب زدہ ہے، اس بلڈنگ میں جنات ہیں، وہی جنات اپنا آپ ظاہر کر رہے ہیں، مجھے یہاں پر کام نہیں کرنا۔ وہ شور مچاتا ہوا چیختا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ سب بہت زیادہ ڈر گئے، ہر کوئی اپنے اپنے فلیٹ میں چلا گیا۔ صبح یہ بات پورے آفس میں پھیل گئی کہ ہم لوگوں کی جو بلڈنگ ہے، جو سٹاف بلڈنگ ہے، وہ ہانٹیڈ ہے، وہاں پر جنات ہیں۔ وہاں کے ہم لوگوں کے جو فرم کے آنر تھے وہ بھی آئے، وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کریں، ایک دم سے یہاں پر یہ کیا معاملات ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ہم لوگوں کو بہت تسلی دی اور یہ کہا کہ بہت جلد وہ ایک اور بلڈنگ کا ارینجمنٹ کر لیں گے اور اس بلڈنگ کو خالی کر دیا جائے گا، لیکن تب تک آپ لوگوں کو یہیں پر رہنا پڑے گا۔ ہر بندے کے ذہن میں ایک الگ خوف تھا، ہر بندہ اپنی جگہ پر ڈرا ہوا تھا۔ تبھی کچھ دن گزرنے کے بعد اب رات کو بھیانک آوازیں بھی گونجنے لگیں۔ ہر فلور سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ اگر سیکنڈ فلور پر بچی کے ہنسنے کی آواز آ رہی ہے تو ایٹ دا سیم ٹائم وہی آواز رونے کی 8th فلور سے آ رہی تھی۔ سب بہت ڈرے ہوئے تھے، سب کو پتہ تھا کہ یہاں پر جنات ہیں اور وہی جنات اپنا آپ ظاہر کر رہے ہیں۔ کبھی وہ ہم لوگوں کے نام لے کر آوازیں دیتی تھی، کبھی ہنستی تھی اور کبھی روتی تھی، لیکن اس کی آوازیں سارے جتنے بھی وہاں پر ٹوٹل فلورز تھے سب پہ سیم ٹائم میں آتی تھی۔ بہت مشکل سے ہم لوگوں نے وہاں پر کچھ 15 دن گزارے ہوں گے۔ اس کے بعد اس بلڈنگ کو خالی کر دیا گیا اور ہم لوگ ایک نئی بلڈنگ میں شفٹ ہو گئے۔ وہاں پر ہم لوگوں کے ساتھ ایسا کوئی ماجرا نہیں ہوا، لیکن جو پرانی بلڈنگ میں ہم لوگوں کے ساتھ جو بھی وہاں پر ہیپننگز ہوئی ان کو ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ وہ دل دہلا دینے والے ایسے واقعات تھے جن کو آج بھی اگر ہم یاد کرتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا جو ہم لوگوں کے فرم آنر تھے انہوں نے اس بلڈنگ کے بارے میں جب کچھ عامل حضرات کو بلا کر پتہ کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں کی جو بلڈنگ کا بیسمنٹ تھا وہاں پر بہت زیادہ آسیب اور جنات تھے۔ یہ انہی جنات کے بچے تھے جو لوگوں کو اس طرح سے تنگ کرتے تھے، ڈراتے تھے، اپنا آپ ظاہر کرتے تھے، اور وہ بچی بھی انہی جنات کی بچی تھی۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی بلکہ میری اپنی زندگی کی ایک کہانی تھی جس کو میں نے خود فیس کیا اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ردا آپ کا۔ لسنرز،
یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر اسٹوریز آفیشیل پر میں نے فیضان احمد کا بہت ہارر ناول سٹارٹ کیا ہوا ہے 4 راتیں. اس کی آج 2nd ایپیسوڈ ہے. اس کو ضرور وزٹ کریے گا, آپ لوگوں کو پسند آئے گا. نوشین ڈیلی روٹین پر بھی میں نے ولاگ آن ایئر کیا تھا, اس کو بھی وزٹ کریں, آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا. ہارر ناول آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے نیلم کا, ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. میری ایک لسنر ہے سنریلا, جن کی چھوٹی سسٹر کا انتقال ہو گیا ہے. وہ بہت بیمار تھیں, ان کا نیم الشبا تھا. ان کے لیے آپ سب لوگوں نے ضرور دعا کرنی ہے. اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے, اور ان کے گھر والوں کو, ان کے پیرنٹس کو, ان کے لواحقین کو بہت بہت صبر عطا کرے. آمین. آپ سب نے دعا کرنی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.